نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرزا انجینئر جہلمی ہو اور قرآن و سنت کے معانی اور مفاہیم کے اندر دجل و فریب سے کام نہ لے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ مرزا انجینئر جہلمی کو ائمہ احناف سے جو بغض، جو عداوت اور کینہ ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مرزا انجینئر جہلمی سے ایک نشست میں سوال ہوا، کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ تو مرزا انجینئر موصوف فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آگے مرزا انجینئر جہلمی نے کہا کہ جس حدیث کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، سنن ابی داود میں ہے اور حدیث نمبر 2790 ہے، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ذرا مرزا انجینئر جہلمی کی اس گفتگو کو آپ خود ملاحظہ کیجئے گا۔ جو شخص فوت ہو چکا ہے اس کی طرف سے آپ قربانی نہیں کریں گے، وہ روایت ضعیف ہے، جامعہ ترمذی کی اور سنن ابی داؤد کی، کہ مولا علی کو نبی الاسلام نے نصیحت کی تھی کہ تم نے میری وفات کے بعد بھی میری طرف سے قربانی کرنی ہے۔ اس کی صحت کے اوپر کلام ہے، اسی لیے امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک کا قول نیچے نقل کیا ہے کہ اگر میت کی طرف سے کوئی قربانی کرے گا تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی، وہ عام صدقہ شمار ہوگا جو آپ اصالہ ثواب کے لیے کر دیتے ہیں۔ اب اگر قربانی کے 7 حصے ہیں گائے میں اور اس میں کوئی ایک حصہ آپ نے ڈال دیا میت کی طرف سے، تو وہ بقیہ کی قربانی بھی پھر ضائع جائے گی۔ اگر جی، آپ نے مرزا انجینئر جہلمی کی گفتگو کو ملاحظہ کیا، موصوف فرما رہے ہیں سنن ابی داود کی جو حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ سب سے پہلے آپ نفس مسئلہ سمجھیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو میرے بھائی، نفس مسئلہ یہ ہے کہ بلا کراہت، بلا کباہت فوت شدگان یعنی مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا شرعاً جائز ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ممانعت والا پہلو نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو سنن ابی داود کے اندر حدیث نمبر 2790 پر ہے، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل بھی ہے جو فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ تو اب اس کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس کی صحیح ترین سند ہے، بلکہ ان احادیث میں سے ہے جو صحیح ترین احادیث میں سے ہیں۔ تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے پاس یہ مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 256 اور اسی طرح صفحہ نمبر 255 اور صفحہ نمبر 256 ہے۔ اب یہ جو حدیث نمبر 2790 ہے یعنی سنن ابی داود والی، یہ مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح یہ مستدرک حاکم کے اندر بھی امام حاکم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اسے نقل فرمایا، اور یہاں پر اس کا جو حدیث نمبر ہے وہ ہے 7556۔ اب اس حدیث کو جس بنیاد کے اوپر ضعیف کہا جاتا ہے، ہم پہلے اس بنیاد کو ذکر کرتے ہیں۔ جو اس کو حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، جیسے ناصر الدین البانی ہے، زبیر علی زئی ہے، یا 360 اسلام ایب ہے، انہوں نے اس کو ضعیف لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس کی صحیح ترین سند ہے، اس لیے اس کو ضعیف کہنا یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اب جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے وہ کہتے ہیں اس میں ایک راوی ہے ابو الحسنہ، یہ مجہول راوی ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یہ نامعلوم ہے، کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ بات سرے سے ہی جھوٹ پر مبنی ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسی حدیث کو یعنی جو سنن ابی داود میں 2790 پر ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی پر 2 جانور ذبح کیے، 2 بکرے ذبح کیے، تو ایک صحابی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ نے میری قربانی کرنی ہے۔ تو فرمایا فانا اضحی عنہ ابدا، تو میں اس وقت سے لے کر اب تک ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی ابو الحسنہ آ رہا ہے جو کہ مجہول ہے۔ اب یہ جو اعتراض کیا گیا ہے سرے سے اس اعتراض کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسی حدیث کو اپنی کتاب مستدرک حاکم کے اندر صفحہ نمبر 256 پر جب اسے نقل کیا اور اس کی سندی تحقیق کو پیش کیا تو فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ترین سند کے ساتھ ہے، ولم یخرجہ، اگرچہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ
اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج اپنی کتابوں میں نہیں کی۔ کیا مطلب؟ امام حاکم فرماتے ہیں یہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کا کرائیٹیریا، اس کا معیار وہی ہے جو امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو اپنی کتب میں نقل کرنے کے لیے اختیار کیا ہے، یعنی یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کو پورا کرتی ہے۔ آگے فرمایا وَأَبُو الْحَسَنَا هَذَا هُوَ الْحَسَنُ بْنُ حَكَمْ، فرمایا ابو الحسنہ یہ حسن بن حکم النخی الکوفی ہے، یہ کوفہ کا رہنے والا ہے۔ تو اب ابو الحسنہ مجہول نہیں ہے، ابو الحسنہ معروف ہے، یہ نخی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور اسی طرح یہ کوفہ کا رہنے والا ہے۔ یہ ایک حوالہ ہے المستدرک حاکم کا، بلکہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق مستدرک حاکم میں بھی کی ہے۔ فرمایا قال فی التلخیص صحیح و ابو الحسنہ هو الحسن بن حکم النخعی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم میں جو التلخیص للمستدرک ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر بھی بیان کی ہوئی ہے۔ اب یہ میرے پاس دوسری کتاب جو ہے وہ میزان الاعتدال ہے۔ میزان الاعتدال کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 232 اور صفحہ نمبر 233 ہے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الحسن بن حکم النخعی الکوفی، یعنی یہ نخی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور کوفہ کا رہنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَسَّاقَهُ ابن معین، حسن بن حکم کو یعنی ابو الحسنہ کو امام یحییٰ بن معین نے سکہ کہا ہے۔ اسی طرح امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وقال ابو حاتم صالح الحدیث۔ اب میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی توثیق بیان فرما رہے ہیں، تو یہ مجہول راوی نہیں ہے۔ اسی طرح مشہور و معروف محدث عالم اسلام کے حافظ حجر ابن اسقلانی، ان کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 392 ہے۔ یہاں پر اس کی پوری تفصیل دی ہوئی ہے کہ یہ سکہ راوی ہے، ابن معین نے اس کو سکہ کہا ہے۔ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صالح الحدیث کہا ہے۔ اب آگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اس کی توثیق کر رہے ہیں اور اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ وقال عبداللہ بن احمد عن ابیہ ثقۃ، امام عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ابو الحسنہ یہ ثقہ راوی ہے۔ اب جو ثقہ ہو مرزا انجینئر اس کو ضعیف کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، یہ مرزا انجینئر کی جہالت ہے، تو ہم اس کے اوپر یہی کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آگے ایک اور کتاب الجرح والتعدیل، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 8 اور 9 ہے۔ الجرح والتعدیل امام عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی الجرح والتعدیل کے جو مؤلف ہیں وہ امام ابو حاتم الرازی کے بیٹے امام عبد الرحمن ہیں۔ اب یہاں پر حضرت ابو الحسنہ کے بارے میں جو ترجمۃ الباب دیا ہوا ہے الحسن بن حکم النخعی ابو الحکم، آگے فرمایا روا عن شعبی وعدی بن ثابت ویحیی بن عباد ابی حبیرہ وحبیب بن ابی ثابت رحمہ اللہ تعالی عنہم۔ اب فرمایا کہ یہ جو ابو الحسنہ ہے اس کا نام حسن بن حکم ہے، یہ امام شعبی سے نقل کرتا ہے، امام عدی بن ثابت سے نقل کرتا ہے، یحییٰ بن عباد ابی حبیرہ سے نقل کرتا ہے، حبیب بن ابی ثابت سے نقل کرتا ہے۔ اب اس کے اساتذہ بھی موجود ہیں کہ اس کے اساتذہ میں کون کون ہیں، بلکہ یہ ابراہیم النخعی سے بھی نقل کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ روا عنہ شریک و اسماعیل بن زکریہ و عیسیٰ بن یونس، تو اس سے نقل کرنے والے شریک ہیں، اسماعیل بن زکریہ ہیں، عیسیٰ بن یونس ہیں، تو شاگرد بھی بیان کر دیے۔ اب امام عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی فرماتے ہیں سئل ابی عن الحسن ابن حکم النخعی فقال ثقۃ، فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ امام ابو حاتم الرازی سے ان کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا یہ ثقہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت امام ابو حاتم الرازی سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ہوا صالح الحدیث، یہ صالح الحدیث ہے۔ اب امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے راویوں کو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے راویوں کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے راویوں کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ امام عبد الرحمن الرازی رحمۃ اللہ علیہ
اس حدیث کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں، راوی کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ حدیث مرزا انجینئر کے موقف کے خلاف تھی تو مرزا انجینئر نے پوری حدیث ہی اڑا دی ہے. ہم اس کے اوپر یہی کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.